السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ۔ ناظرین، جب سے کرونا پوری دنیا پر چھایا ہے اس کے بعد سے ہر ملک اپنے اپنے طریقے سے اس سے نمٹ رہا ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی جب کرونا کے کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو ہم نے مختلف طرح سے اس کا مقابلہ کیا، پالیسی میں کچھ رد و بدل بھی ہوا، لیکن شروع سے ہی عوام کو شعور دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ڈاکٹرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک محکمہ ایسا ہے جو کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہ صرف کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے، شہداء دے رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس سے محفوظ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ محکمہ ہے پولیس کا محکمہ۔ لیکن جہاں ہمیں پولیس کی اس کاوش کو سراہنا چاہیے، وہاں پہ کچھ تنقید بھی آ رہی ہے پولیس اہلکاروں پر۔ کیا تنقید ہے، کیا خرابیاں ہیں، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور تمام جو صوبے ہیں وہاں سے ہم نمائندگان سے بات کریں گے، ترجمانوں سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کیسز کی تعداد کس طرح بڑھ رہی ہے، کس قدر بڑھ رہی ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں آغاز کروں گا پنجاب سے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ظاہر ہے مسائل بھی سب سے بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت اور استعداد بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے۔ یہاں نمٹنے کے لیے بجٹ بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے اور حوصلے بھی سب سے بڑے اور بلند ہونے چاہیے۔ تو پنجاب سے آغاز کریں گے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب انعام غنی صاحب جو کہ ایڈیشنل آپریشنز ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ پولیس کے محکمے میں اب اس وقت صورتحال کرونا کو لے کر کیا ہے۔ انعام غنی صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پہلے تو مصدقہ جو تعداد ہے، اگر میں صرف پولیس کے محکمے کی بات کروں، کتنے اہلکار متاثر ہوئے ہیں، کتنوں کی شہادت ہوئی ہے، کتنے ابھی تک کوارنٹائن سینٹر میں ہیں، کتنے صحت یاب ہو چکے ہیں، ذرا آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔ جہاں تک پازیٹیو ہیں، ہمارے 968 اس وقت پازیٹیو ٹوٹل نکلے تھے، جس میں 539 جو ہیں وہ اس وقت پازیٹیو ہیں، 429 ریکور ہو چکے ہیں، اور ہم 7 اپنے افسران کو اس میں شہید کروا چکے ہیں اس ایفرٹ میں کہ پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کو اس کرونا وائرس سے محفوظ کیا جائے۔ سر، یہ جو 7 شہید ہوئے ہیں، کیا انہیں سرکاری طور پر شہید کا درجہ دیا جا چکا ہے، اور ان کے ورثاء کی کیا امداد کی جائے گی؟ اس میں چیف منسٹر پنجاب ہمارے ساتھ بالکل آن بورڈ ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم ان کو شہید ڈکلیئر کریں گے بلکہ ان کو ایگزیکٹلی وہی ایمولومنٹس دیں گے جو ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے رہے ہیں۔ ہمارا جو اس طرح کا شہید ڈکلیئر ہوتا ہے وہ شہید کیٹیگری 3 ہوتا ہے، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ایمولومنٹس ہیں وہ چونکہ اس سے زیادہ بہتر ہیں، تو انسپیکٹر جنرل پولیس نے اس پہ بالکل ایگری کیا، اور چیف منسٹر نے کہا ہے، ہم سمری آلریڈی بھیج چکے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو وہی ایمولومنٹس ملیں گے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے شہید ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہیں۔ سر، ویسے تو انعام غنی صاحب، یہ نہ نظر آنے والا دشمن ہے، اس سے مقابلہ یقیناً مشکل ہے، لیکن احتیاط ہی واحد علاج ہے۔ لیکن سر، جو فگر آپ بتا رہے ہیں، بڑی تعداد میں اہلکار متاثر ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس، جیسے آپ نے بات شروع کی، بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی پولیس فورس بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم صرف سب آرڈینیٹ آفیسرز کی بات کریں، اپر سب آرڈینیٹ، لوور سب آرڈینیٹ، کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر رینک، تو ہم کوئی 1,63,000 ہیں۔ اور جب یہ کرونا وبا شروع ہوا تو ہمارے پاس سب سے زیادہ سی پیک کے پروجیکٹس بھی ہیں، سو ہماری ایس پی یو ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کوارنٹین فیسلٹیز ہمارے پاس، جتنے زائرین بلوچستان پہنچے وہ سارے ہمارے پاس پنجاب آئے۔ پنجاب سے آگے ہم نے فردر ان کو ڈسپیچ کروایا کے پی میں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سو ہم اس سے ہم نبرد آزما ہوئے۔ اس کے بعد کوارنٹین فیسلٹیز ہمارے پنجاب میں بے تحاشا ہیں، ہماری ہاسپٹل پہ بے تحاشا پریزنس ہے۔ ہم سب سے زیادہ اس وقت روڈز پہ شروع سے جو ایس او پیز کی وائلیشن کو روکنا یا ایس او پیز کی انفورسمنٹ وہ کر رہے ہیں، سو ہمارا انٹرفیس بے تحاشا ہے ان لوگوں کے ایس او ساتھ پیز کی خلاف ورزی جو کو کرونا روکنے کے لیے وائرس پولیس کو پازیٹیو کیا ہیں۔ احکامات دیے گئے ہیں؟
جی پولیس کو بالکل کمپلیٹ وہ دیا ہے کہ انفیکشس ڈیزیزز آرڈیننس کے تحت جتنی کارروائی ہے وہ کرنی ہے. اس میں ہم سب سے پہلے تو جو شاپس اور مارکیٹس ہیں جو وائلیشنز کر رہے ہیں وہ اس میں ہم ہیلپ اسسٹنس کر رہے ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی. ہم وہ مارکیٹس مالز وغیرہ بند کروا رہے ہیں. جو ٹائمنگز کی پابندی ہے ہم ٹائمنگز کی پابندی اس میں کروا رہے ہیں. رمضان میں آپ نے دیکھا تراویح میں پھر اس کے بعد عید میں یہ جو اجتماعات جتنی ہوتی ہیں امام بارگاہوں پہ مساجد میں اس میں ایس او پیز کی جو انفورسمنٹ ہے اس پہ ہم کروا رہے ہیں. اس وقت جو کمیوٹرز ہیں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ موٹر سائیکلز پہ جا رہے ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. ہم آلریڈی پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ناکاجات ہیں سر قطع کلامی ہوگی. کیا کاؤنسلنگ میں کسی پر تشدد کرنا, کیا ان کو ٹیزر راڈ سے کرنٹ لگانا, کیا کاؤنسلنگ میں سمجھانے میں یہ چیز شامل ہے؟ کیونکہ ہم ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں ناظرین کو بھی, یہ فیصل آباد میں ایسا ہو رہا ہے کہ ناکے لگا کر جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے انہیں نہ صرف زد و کوب کیا جا رہا ہے بلکہ ٹیزر راڈ سے کرنٹ لگایا جا رہا ہے. کیا یہ سمجھانا ہوتا ہے سر؟ جی بالکل غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. آپ جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آپ رحیم یار خان سے اٹک کی بات کرتے ہیں. اتنا بڑا صوبہ ہے اس میں کسی ایک جگہ کو ایگزامپل لگا کے تمام کو میرے خیال میں کنڈیم کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایک چیز جو وہاں پہ غلط ہوئی انسپیکٹر جنرل نے نوٹس لیا وہ چیز وہاں پہ بند ہو چکی ہے. سنگل انسیڈنٹ تھا ان ون آف دا ڈسٹرکٹس. سو اس پہ میرے خیال میں پنجاب پولیس کی جتنی ایفرٹس ہیں اس پہ پانی پھیرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. انعام غنی صاحب, سر جو 7 اہلکار شہید ہوئے ہیں ہماری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں, ورثاء کے ساتھ ہیں, لیکن سر ظاہر ہے کہ اس بات کا بھی خطرہ موجود ہے کہ ان کے اہل خانہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو کیا فوری طور پر تمام جو گھر والے ہیں ایسے لوگوں کے یا رشتہ دار ہیں جو قریب جو بھی اہلکار تھے ان تمام کے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں کرونا کے لیے؟ دیکھیں ہم نے پنجاب پولیس میں سب سے پہلے شروع کیا کہ ہم نے آئی جی صاحب نے ریکویسٹ کی چیف سیکرٹری صاحب کو اور چیف منسٹر کو, اور ہمارے ٹیسٹس ہوئے ہیں زیادہ تر سٹاف کے, اور ہم نے کوشش کی ان کی فیملیز تک بھی جانے کی. سب سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کرائے جو کوارنٹین فیسلٹیز اور ہاسپٹلس پہ متعین تھے. اس کے بعد جو تھانوں میں ہمارے لوگ ہیں پکٹس پہ ہیں ان کے, اور تیسرے نمبر پہ تیسرے سٹیج پہ ہم نے جو آفیسز میں ہیں. سو ہم نے اپنے سٹاف کے ملٹیپل ٹیسٹس کروائے ہوئے اور یہ پازیٹیو بھی اسی وجہ سے ہمارے جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں. جو ہمارا پازیٹیو نکلتا ہے ہم امیجیٹلی اپنے ہی فنڈ سے, جو ہمارا اپنا ویلفیئر فنڈ ہے ہماری تنخواہوں سے کٹتا ہے, ہم 25,000 روپے امیجیٹلی دے دیتے ہیں تاکہ اس کی اور فیملی کی مدد ہو جائے. باقی ٹیسٹ کے لیے بھی ہم ہیلپ سپورٹ کرتے ہیں. جو ہمارے کوارنٹین فیسلٹیز میں پولیس آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے آفیسرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی بھی جتنی ہیلپ سپورٹ ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کر سکے. ہمارا ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ویلفیئر ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ وہ ان شہداء اور ان کی فیملیز اور جو ہمارے اس وقت پازیٹیو ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کا ویلفیئر کا خیال کر سکیں. ٹھیک ہے انعام غنی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. سر مجھے جوائن کیا ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے, پنجاب حکومت ہے. مسرت صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا. میم پیسہ بڑا اہمیت اختیار کرتا ہے, ظاہر ہے بجٹ زیادہ ہونا چاہیے, مسائل زیادہ ہیں. تو میں نے جیسے کہ شروع میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, تو پولیس کے بجٹ کے لیے, کیونکہ یہ ہراول دستہ ہے, ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہوں یا پولیس اہلکار ہوں, بجٹ ایلوکیٹ کرنے کے حوالے سے کیا اس میں اضافہ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائے گا جو 7 شہداء ہیں ابھی تک ان کو شہید ڈکلیئر نہیں کیا گیا, جو ان کے انسینٹیوز ہوتے ہیں ورثاء کو وہ صورت میں ہی ملیں گے جب وہ شہید ڈکلیئر ہوں گے, اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ ابھی شہداء کی تعداد 8 ہو چکی ہے, ابھی کی جو لیٹسٹ فگرز ہیں, اور یہ بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو شہداء کا پیکیج دیکھیں. ایک تھوڑا سا پروسیس جو ایک آفیشیل ورک کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ یہ 100% کنفرمڈ شہداء میں ہے اور ان کو کنفرم شہداء کا پیکیج ملے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پولیس, ریسکیو نرسز, ڈاکٹر, سینیٹری ورکر جو کرونا پیشنٹس کے اوپر ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ایون 1122 کے بھی جو لوگ, ایون ڈرائیور, ان کو ڈبل سیلریز بھی ملیں گی, پلس ان کا پیکیج جو ہے وہ شہداء کا پیکیج, ان کو جو انسینٹیو شہداء پیکیج کے ہیں وہ ان کو ملیں گے ان کے فیملیز کو. تو جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہتی ہے ہر وقت, جب بھی کوئی سیڈ اور بیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے پولیس کے رویوں پہ بات ہوتی ہے,
تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنی پنجاب پولیس کا یا پاکستان کی جتنی بھی پولیس ہے اس کا باہر کے ممالک سے، تو پھر ہمیں کمپیریزن وہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا وہ ساری فیسلٹیز ہم نے ان کو دی. مثلاً رشوت سے ہم تبھی ان کو روک سکتے ہیں جب ہم ان کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کو جب اپنی آنے والی نسلوں کے فیوچر کے لیے یہ لوگ وریڈ نہیں ہوں گے. تو ہمارا یہ میجر کنسرن ہے. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سب سے جو کہیں کہ جو ان کے دل کے قریب بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری پولیس ریفارمز نہیں ہوں گی، پولیس اچھا پرفارم نہیں کرے گی، اور عوام کا اعتماد جو پولیس کے اوپر سے اٹھ چکا ہے وہ بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، جو لیٹسٹ ٹریننگز ہیں، اور ٹریننگ میں مراد صرف اسلحہ چلانا ہم نے پولیس کو سکھایا، ہم نے بیہیویئر کی ٹریننگ، سائیکولوجیکل ٹریننگ نہیں کی. یہ ساری انڈر کنسیڈریشن ہے. اور انشاءاللہ جب ان ساری چیزوں پہ کام ہوگا تو ہوپ فلی یہ ادارہ اپنا جو اعتماد بحال کر پائے گا. اور جتنے بھی ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں دے آر ویری پروفیشنل. ہوتا یہ ہے کہ جو بیچاری میجورٹی مسرت صاحبہ، میم جو آپ حوالہ دے رہی ہیں دیگر ممالک کا، وہاں پہ نہ تو پولیس کے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، نہ ہی وہاں درجنوں کی تعداد میں تبادلے اور تقرریاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. بہرحال چلیں، یہ ایک الگ بحث ہے. میں آپ سے میم یہ جاننا چاہوں گا، میں نے بھی انعام غنی صاحب سے بھی ذکر کیا تھا، فیصل آباد کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے، جہاں اہلکار جو ہیں وہ لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، انہیں جہاں کھڑا کیا جاتا ہے، مرغا بنایا جاتا ہے یا دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہاں زیادہ وہ خطرناک صورتحال ان کے لیے ہو جاتی ہے، ولنریبل ہو جاتے ہیں وہ کرونا کے مریض بننے میں. تو یہ آپ کی نظر سے گزری ہے ایسی کوئی ویڈیو، اور اگر ہے تو کیا پنجاب حکومت نے نوٹس لیا اس کا؟ جی بالکل میری نظر سے گزری ہیں. اور نہ صرف پاکستان کی ویڈیوز، آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھو، انڈیا، بنگلہ دیش، اینڈ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز آتی ہے جو پولیس میں، جن معاشروں میں پولیس کا سلوک کوئی تصور نہیں کر سکتا عوام کے ساتھ ایسا، وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ سمجھنے کی، یہ جو 8 شہید ہوئے ہیں نا پولیس کے لوگ، یہ کسی کے بیٹے ہیں، باپ ہیں، اور وہی جو پبلک ہے، ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ یہ مجھے اور آپ کو گھروں میں رکھنے کے لیے کیا یہ میری آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم ماسک خود لگائیں؟ پولیس کو کہنا ہی کیوں پڑے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سمجھنے کی. اور اگر اتنی نازک اندام عوام ہے، میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، میں سارا وقت کورونا سے ریلیٹڈ ہر وقت ٹاک شوز کر رہی ہوں. اچھا اگر پولیس روکتی نہیں ہے تو سب سے بڑا اعتراض یہ آتا ہے ٹاک شوز کے اندر، پولیس کچھ نہیں کہہ رہی، عوام دندناتے پھر رہے، ماسک نہیں لگا رہے. اگر وہ بیچارے روک کے ان کو کیا کہیں ماسک لگاؤ، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے سے ہمارے گلے پھٹ گئے چیخ چیخ کے کہ ماسک لگائیں. اب جب مجھے یہ بتائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایس او پیز ایگزیکیوٹ گورنمنٹ نے نہیں کرائی تو ہم نے ان کے تھرو ہی کرانی ہے نا. جب وہ کہیں گے کہ ماسک لگاؤ، 6 مہینے ہم نے سمپل بولا لگاؤ، کسی نے نہیں لگایا، اور یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہی ہوں یہ تو ابھی کم ہے. ہم ان کی جان کی، اور سب سے زیادہ ان لوگوں سے یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں، خطرہ ان کے اپنے بچوں کو ہے، ان کی اپنی زندگی کو ہے، ان کی پوری کمیونٹی ایٹ سٹیک لگی پڑی ہے. تو اس لیے خدارا اس وائلیشن کو چھوڑے، وہ وائلیشن جو ان کی فیملی کو فیس کرنا پڑے گا اگر یہ کرونا پیشنٹ بن گئے، اس کے بارے میں سوچیں. اور اس میں پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے، جتنا صبر تحمل کا پولیس نے مظاہرہ کیا ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. اور ہمیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ لوگوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے مسرت صاحبہ، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آخر میں انعام غنی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، سر عوام نہیں سنتے ہیں، لوگ نہیں سنتے ہیں، آپ کیا کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اور کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے سمجھانا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سختی جرمانوں کی شکل میں کی جا سکتی ہے، یا جیسے کہ مسرت صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، آپ کے خیال میں حل کیا ہے اور عوام سے آپ کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیں اس کا حل تو ایک ہی ہے، جیسے میڈم نے کہا بھی کہ آپ عوام خود اس چیز کو روکیں، اس کو سمجھیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. ماں باپ اگر کوئی بچہ گھر سے نکل رہا ہے تو ماں باپ اس کو سمجھائیں، اگر شوہر نکل رہا ہے تو بیوی اس کو بتائے. ہم ایک دوسرے کو گائیڈ کریں، لوگ، کمیونٹی، سول سوسائٹی اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں. انفورسمنٹ سے پہلے یہ آتا ہے، اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور خود اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں. بالکل ٹھیک ہے، خود احساس کرنا ہوگا. اگر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنوں کی حفاظت کرنی ہے تو خود اس کا احساس کرنا ہوگا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور انعام غنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद और अब रुख करेंगे बलूचिस्तान का। मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन। उनसे पहले तो जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानेंगे। नूरुल आरफीन, कोरोना की सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान में क्या है, कितने लोग मुतासर हैं जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक, और कितने सेहतयाब हो चुके हैं, अमवात कितनी हुई हैं? आज बलूचिस्तान में शहरियों की बेहतियाती की वजह से कोरोना वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। शहरी घर से बाहर निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं। तकरीबन 90% से ज्यादा लोग बगैर मास्क और ग्लव्स के बाजारों में घूम रहे हैं। बाजारों में हर तरफ हजूम लगा हुआ है। शहरियों की बेहतियाती की वजह से जून के पहले 7 दिनों के दौरान 2500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हैं। सिर्फ कोयटा में जो कोरोना से जो मुतासर अफराद की तादाद 5,906 के करीब है। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन 7,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं और तकरीबन 73 के करीब अमवात हुई हैं। जी, तो ये बेहतियाती जो शहरी कर रहे हैं, इस पर इनको समझाने के लिए, अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस क्या कर रही है? इस मुश्किल वक्त में पुलिस की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियां काबिल तहसीन है। हम सब शोहदा को खिराज तस्लीम पेश करते हैं। इसकी यहाँ पर ये बात करते हैं बलूचिस्तान पुलिस का इंतजामिया वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो उन्हें करना चाहिए था। शहर में किसी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा कि पुलिस मास्क और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने वाले अफराद को रोक रही है, उन पर सख्ती कर रही है या उनका चालान किया जा रहा है। जी, तो क्या पुलिस खुद एहतियात कर रही है? उनके पास प्रॉपर किट्स मौजूद हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस वाले? जी, पुलिस के पास मुकम्मल किट तो हुकूमत की जानिब से या इनके इदारे की जानिब से फराहम नहीं की गई। सिर्फ मास्क का हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम क्या वजह है, किट फराहम क्यों नहीं की गई है? जी, किट्स फराहम करनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां पर पुलिस की तादाद यहाँ पर हम देख रहे हैं शहर में बहुत ज्यादा है, नफरीन की तादाद ज्यादा है, लेकिन उनके पास किट्स नहीं है। हमने इस हवाले से बात भी की है। आईजी पुलिस बलूचिस्तान का यही कहना है कि हम इन्हें किट्स फराहम करेंगे और उनकी जितनी भी एहतियाती तदाबीर है उन्हें इख्तियार करने के लिए कहा गया है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर ना पुलिस एहतियात कर रही है और ना ही शहरी एहतियात कर रहे हैं। पुलिस भी, अगर पुलिस का देखा जाए, पुलिस भी तकरीबन 10 से 20% पुलिस एहलकार हैं जो मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। जी, ठीक है नूरुल आरफीन, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लेकिन तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब चूंकि मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि पुलिस भी एहतियात नहीं कर रही है और जो केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे अंदाजा है कि आपके पास वक्त कम है, आपने कहीं तशरीफ भी ले जाना है, लेकिन सर अवाम को इस बात पर माइल करना कि वो एहतियात करें, जाहिर है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी एक तरह से जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अगर पुलिस खुद भी एहतियात नहीं करेगी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि सिर्फ 10 से 20% अहलकार एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, सर इस बात को कौन मुमकिन बनाएगा कि पुलिस भी अपना ख्याल रखे? देखिए, कोरोना एक वबा है और इसी कोरोना के साथ हमने जीना सीखना है, और अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे फिर कोरोना में जीने नहीं देगा। हम गुज़िश्ता 3 माह से आवाम से सबसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोरोना की अभी न कोई वैक्सीन है न मेडिसिन है। वाहिद इसकी वैक्सीन मेडिसिन या तो फिर लॉकडाउन थी या फिर SOPs पे अमल दरामद है, और ये हर एक फर्द की अब जिम्मेदारी है कि वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद करे। हमने लॉकडाउन करके भी देखा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी करके देखा, कुछ सेक्टर रिलैक्स करके भी देखे, लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करके भी देखा और गिरफ्तारियां करके भी देखी। अब तक सिर्फ 26,000 अफराद SOPs की वायलेशन में हमने अरेस्ट किए हैं। मैं आपसे पूछना सर ये चाहूंगा कि पुलिस इस वक्त जो हरावल दस्ता है वो हमारे डॉक्टर्स हैं या पुलिस के एहलकार हैं? सर पुलिस को प्रॉपर PPEs जो हैं, वो किट्स हैं, वो फराहम नहीं की जा रही, और हम देखते हैं अगर कहीं नाका लगा होता है तो वहां पुलिस एहलकारों के ना तो मास्क उन्होंने चढ़ाया होता है और ना ही ग्लव्स पहने होते हैं। जब पुलिस खुद इस चीज का एहतियात नहीं करेगी, तदाबीर इख्तियार नहीं करेगी, तो आवाम को किस तरह से वो ये यकीन दिला सकते हैं या उन पर सख्ती कर सकते हैं पाबंदी के लिए? ये कैसे हो सकता है सर? देखिए, हमारा हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, वो ये डिटरमिन करता है, सजेस्ट करता है, प्रपोज करता है कि किन ऑफिसेज में, किन हॉस्पिटल्स में, किन चेक पोस्ट पे कितने हमें PPEs प्रोवाइड करने चाहिए। उनके इस डिसीजन की बुनियाद पे हम सब
جو محکمے ہیں ان میں ہم نے سینیٹائزر بھی فراہم کیے ہیں, پی پیز بھی, ماسک بھی پرووائڈ کیے. نور العارفین میرے بھائی ہیں, ان کا رپورٹ میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا صرف 20% ہمارے پولیس اہلکار جو ہے وہ ایس او پیز کا پابندی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آلموسٹ جو ہے سبھی کر رہے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ بڑا ویجیلنٹ ہے اس حوالے سے, اور پولیس اہلکار جو ہے 111 ہمارے پولیس اہلکار آفیسرز اس میں ہیں, وہ ابھی تک کورونا سے متاثر ہوئے ہیں, اور 45 اس میں ریکور ہوئے ہیں, اور 6 کے اموات واقع ہوئے ہیں. اس میں 2 جو ہے صرف ہمارے ڈی آئی جیز ہیں, 4 ہمارے ایس ایس پیز ہیں, اور اے ایس پی اور ڈی ایس پی ملا کے 7 وہ ہیں, 40 کانسٹیبلز ہیں, اور دیگر سٹاف ہے. تو پولیس جو ہے خود یقیناً فرنٹ لائن پہ آ کے, جیسے ڈاکٹرز ہیں, میڈیا ہے, پولیس ہے, اور دیگر ایسنشل سروسز پرووائڈر جو ہمارے محکمے ہیں ان کے سٹاف ہے, وہ فرنٹ پہ آ کر جو ہے کورونا کو کمبیٹ کر رہے ہیں. پولیس اس سے متاثر ہوا ہے, اور پولیس کو اس بات کا احساس ہے, اور اب تک کوئی ہمارے 40 کے قریب ایسے پولیس اہلکار ہیں جو کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس کو احساس نہ ہو. پولیس کو اس لیے بھی زیادہ احساس ہے کہ جب اوائل میں ہم نے آئسولیشن فیسلٹیز اور کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے تو اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ پولیس کی ذمہ داری تھی. پولیس تو بالمشافہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے طور پہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہی تھی. ان تکالیف جو پیشنٹ جن تکالیف سے گزر رہے ہیں اس سے وہ اچھی طرح باخبر ہیں. آپ کیمرے کی آنکھ سے کہیں بھی چلے جائیں, ایک آدھ شاذ و نادر یقیناً ایسے لوگ شاید آپ کو ملیں جو ایس او پیز کا عمل درآمد نہیں کر رہے یا ماسک نہیں پہن رہے. موسٹلی جو ہے وہ پہن رہے ہیں. جی شکریہ لیاقت شاہوانی صاحب, آپ نے بلوچستان میں جو اب تک صورتحال ہے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہمیں. لیکن چلیں گے اب خیبر پختونخوا, جہاں پر بھی اس وقت کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور خطرناک حد تک اضافہ بھی سامنے آ رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آئی جی کے پی کے جناب ثناء اللہ عباسی صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. ثناء اللہ عباسی صاحب, سر اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں اور پولیس والے ہیں یہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور نہ صرف انہوں نے عوام کو شعور دینا ہوتا ہے, پابندی کروانی ہوتی ہے, بلکہ اپنا خود بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا مصدقہ تعداد کیا ہے ہمارے پولیس والے بھائیوں کی جو متاثر ہوئے ہیں, کتنے ان میں سے جو ہے صحت یاب ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی تک کوارنٹائن سینٹرز میں ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی. یہ ایگزیکٹ جو تعداد ہے جو کل تک کی ایسٹیمیٹس ہیں وہ 171 انفیکٹڈ تھے پولیس افسران اور جوان. ان میں سے 3 کی شہادت ہو چکی ہے, اور میرے خیال میں 70 جو ریکور ہو چکے ہیں. یہ لیٹسٹ پوزیشن یہی ہے کل تک کی. اچھا سر, جو یہ 3 شہید ہوئے ہیں انہیں سرکاری طور پر شہید کا درجہ مل گیا ہے, اور انہیں ان کی کیا امداد, ان کے جو اہل خانہ ہیں جو ورثہ ہیں ان کی امداد کیا کی جائے گی؟ یعنی دے ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز اے شہید, اور جو شہید کا پیکیج ہے وہ ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ. وہ آئی جی ڈکلیئر کرتا ہے اور ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے اس کو. اچھا آپ نے کر دیا ہے. سر ہمارے عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھایا جائے تو اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک خدا نہ خواستہ جو ہے وہ پانی سر تک نہیں پہنچ جاتا. میں بقیہ صوبوں سے بھی صورتحال جان رہا ہوں, لوگوں کے رویے کے بارے میں بھی معلوم کر رہا ہوں. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں جب پولیس لوگوں کو سمجھاتی ہے, ناکے لگاتی ہے, ماسک کی پابندی کرنے کا کہتی ہے, تو کیا عوام ان کی بات مانتے ہیں یا پھر یہاں پر کوئی رد عمل مختلف آتا ہے؟ ہاں نہیں, اس میں مکسڈ ریسپانس ہے. کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھتے. تو جو نہیں سمجھتے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اگر زیادہ نہیں سمجھتے تو کہیں کہیں پہ گرفتاریاں بھی کرتے ہیں. لیکن گرفتاریاں کرنے کے بعد پھر وہ جیل میں جاتے ہیں, تو جیل میں بھی یہ مسئلہ ہے. تو یہ اچھا یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے, اور اچھا یہی ہے کیونکہ گرفتاریاں اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ ادھر بھی جیل میں بھی پاپولیشن ہے. تو یہ ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے ہمیں, لیکن مکسڈ ریسپانس ہے. والنٹریلی کمپلائنس بھی ہے اور کہیں پہ کمپلائنس نہیں بھی ہو رہی. تو لیکن باسی صاحب کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی سامنے آئی ہیں, جہاں پولیس جو ہے وہ فورس کا استعمال کر رہی ہے, لوگوں پر تشدد کر رہی ہے پولیس, اور اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کچھ کو مرغا بنا دیا جاتا ہے, کچھ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ان کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے, ڈسٹنسنگ نہیں ہوتی ہے. اس طرح تو خطرات میں اضافہ ہوگا ایک دوسرے کو کورونا منتقل کرنے کے. تو اس کی کوئی حوصلہ شکنی آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ آپ کے ایسے اطلاع میں ہیں یہ ساری؟ جی جی جی, یہ آپ صحیح فرما رہے ہو.
یہ جو مرغا بنانے والی بات ہے یا یہ جو باقی وائلنس کا استعمال ہے وہ پولیس کو زیب نہیں دیتا، اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، اور ان کو انسٹرکشن بھی یہی ہیں کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، اس کا احترام کریں، اور جو بھی ایس او پیز ہیں کسی کی گرفتاری کی، کسی وہ ساری ابائڈ بائی کی جائیں. تو ہم اس کی رادر مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں، اور ان کو سزائیں بھی دے رہے ہیں اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کی ہے تو. اچھا، تو عباسی صاحب، پولیس کے لیے الگ سے کوئی کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے یا پھر جو اسپتالوں میں ابھی موجود ہیں کوارنٹائن سینٹرز وہیں پر متاثرہ اہلکاروں کو رکھا جاتا ہے؟ ہم نے پولیس لائنز میں کوارنٹائن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. بیسیکلی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ ہوم کوارنٹائن ہوں، یہ کنسیپٹ چل رہا ہے. اگر کوئی لیکن ہر پولیس لائن میں ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کو اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ادھر ہی ان کو رکھتے ہیں. لیکن جو ریکوری ریٹ ہے نا وہ بہت حوصلہ افزا ہے. یہ گھروں پر بھی جو ریکور ہو رہے ہیں، پولیس لائن میں جو کوارنٹائن ہے وہاں سے بھی ریکور ہو رہے ہیں. تو یہ آپ اسی 171 بندوں میں سے ڈیتھ 3 کی ہوئی ہے. آئی کی ناٹ کہ مطلب یہ 3 بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہے جو ابھی چل رہا ہے انالیسز کہ جس کی پہلے مرض میں مبتلا ہیں یا ویک ہیں، اولڈ ایج ہیں. جی ہاں، امیون سسٹم جن کا کمزور ہے. ٹھیک ہے، ثناء اللہ عباسی صاحب، آئی جی خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود، بتا رہے تھے کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور دیگر صوبوں کی طرح خیبر پختونخوا بھی کورونا سے متاثر ہے لیکن یہاں پہ بھی لڑا جا رہا ہے، مقابلہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کا وقت اور پروگرام میں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دیگر صوبوں پر جو اس وقت صورتحال ہے کورونا کے حوالے سے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. سندھ کا رخ کریں گے کیونکہ کراچی میں سب سے زیادہ کیسز شروعات میں ہوئے تھے اور اس کے بعد اس سے نمٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے اقدامات اٹھائے گئے تھے وہ بھی سندھ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے تھے. بہرحال تازہ صورتحال کیا ہے، شاہ نواز قادری ہمارے نمائندے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شاہ نواز قادری، کیسز کی تعداد کیا؟ اور میں خاص طور پر چونکہ یہ پروگرام آج کا پولیس کے محکمے کے حوالے سے کر رہا ہوں، تو یہاں پولیس فورس کتنی ولنریبل ہے کورونا کے لیے اور کتنے کیسز اب تک سامنے آ گئے ہیں پولیس محکمے میں؟ دیکھیے، جس طرح ڈاکٹرز جو ہے فرنٹ لائن پر اس کورونا سے لڑ رہے ہیں، ویسے محکمہ پولیس بھی جو ہے اس کے خلاف نبرد آزما ہے اور یہ محکمہ بھی اس وائرس سے بچ نہیں سکا ہے. اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو اب تک جو ہے سندھ پولیس کے اندر 494 پولیس اہلکار اور افسران ایسے ہیں جنہیں کورونا کی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اس میں 8 پولیس اہلکار جو اس مرض سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں جن کا تعلق کراچی رینج سے ہے. 324 اہلکار ایسے ہیں ابھی جو اس وائرس سے لڑ رہے ہیں اور اپنے گھروں پر اور مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور 162 پولیس اہلکار ایسے ہیں جو اس وائرس کو شکست دینے کے بعد اپنی ڈیوٹیز پر واپس آ گئے ہیں. ہماری ایڈیشنل آئی جی سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہیں جو یہ جو مریض ہیں، جو اس اہلکار ہے، جو افسران اس وائرس سے متاثر ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. اور جو اہلکار سڑکوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو افسران دفاتروں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو ایس او پیز پر جو ہے خاص طور پر عمل کروانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور تمام زونل ڈی آئی جیز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تمام افسران کو مانیٹر کریں. ہم نے سڑکوں پہ وزٹ کیا ہے، کچھ جو ہے اہلکار ہیں ان سے ہماری بات بھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محکمے کی جانب سے تو کوئی ایسی چیزیں فراہم نہیں کی گئی جو حفاظتی جو ہم جو اقدامات ہیں وہ کر سکیں. ماسک بھی جو ہے ہم اپنی جیب سے خرید رہے ہیں، سینیٹائزر بھی ہم اپنی جیب سے خرید رہے ہیں. لیکن جو محکمہ ٹریفک ہے وہ تھوڑا سا جو ہے ہمیں مختلف نظر آتا ہے. ان کے جو اہلکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے تمام اشیاء دستیاب ہیں اور ہم اس کے خیال بھی رکھ رہے ہیں. اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ گلوز کا استعمال کر رہے ہیں، ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو لوکل پولیس ہے ہماری اس کے اہلکار جو ہے ہمیں ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. کچھ اہلکار ہمیں ضرور دیکھے ہیں جو ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں لیکن تاہم مکمل طور پر جو ہے نہیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ خاص خطرناک ہو سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران جو ہے 19 پولیس اہلکار ایسے ہیں جنہیں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، تو یہ خاصا تشویشناک ہو سکتا ہے. جی
इम्तियाज़ शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस भी हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है और किसी भी कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए, पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़ाहिर है हम पुलिस को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि मास्क उनको फराह से नहीं किए जा रहे हैं और अपनी जेब से भी एहलकार मास्क खरीदने पर मजबूर हैं, तो इस पर क्या सिंध हुकूमत की नज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए जी, ये अपना जो वबा जब से शुरू हुई है, इस पर जिस तरह डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उस तरह पुलिस और रेंजर्स और फौज के नौजवान भी मतलब हमारे साथ और अफसर हमारे साथ रहते हैं इधर और फ्रंट पे रहते हैं, रोडों पे रहते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जुलूसों जलसों को करते हैं, जो भी इनकी गैदरिंग होती है और SOPs पे अमल करवाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए बहुत ही ज्यादा एक्सपोज होते हैं ये बाकी डॉक्टर्स की तरह या पैरामेडिक्स की तरह। और डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को फिर भी चले, उनको किट्स और PPE किट्स वगैरह होती हैं, इनको मतलब सिर्फ ग्लव्स होते हैं या मतलब इनको अपना मास्क होते हैं। अब पूरी तादाद में सबको देना, ये तो खैर पुलिस का कोई IG साहब को या होम डिपार्टमेंट को का बंदोबस्त करना चाहिए, लेकिन देते हैं, दिए हैं इन्होंने। जहाँ तक हमें मीटिंग्स में बैठते हैं वहाँ से जहाँ पता चलता है, लेकिन 100% और हर वक्त देना मैं इसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली दिए जाते हैं, दिए गए हैं। और इस तरह की कोशिश और करेंगे हम कि मतलब पुलिस के जो अफसरान, नौजवान या जवान जो मतलब रोडों पे होते हैं उनको और मजीद दें, ताकि मतलब वो प्रॉपर ड्यूटी भी कर सकें और खुद को महफूज भी रख सकें। ये वबा ऐसी है कि मतलब कोई इससे महफूज नहीं है, चाहे पुलिस में हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सियासतदान हो, कोई वजीर हो, कोई अफसर हो या मतलब दुकानदार हो, कोई भी महफूज नहीं। और अल्लाह इससे महफूज रखे। ये जंग है, जंग लड़ रहे हैं और लेकिन हमें खुद भी इसका ख्याल रखना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है वो मतलब अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि चीजें दे फराहम करे। नई वबा है, इससे पहले कभी दुनिया में कहीं नहीं आई, तो मतलब तजुर्बात भी हो रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी की जा रही हैं जो कि मतलब नहीं है हमारे लिए। आपको याद होगा कि तकरीबन कोई 800 टेस्टों से शुरू होकर तकरीबन 80 टेस्ट शुरू में होते थे दिन में, अभी तकरीबन कल भी 8000 टेस्ट हुए हैं। तो मतलब आप अंदाजा करें कि 80 से 8000 तक पहुंचे। फिर वेंटिलेटर्स मंगाए गए, फिर अस्पतालें नहीं बन रही हैं और डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम पे बहुत प्रेशर है। इसी तरह मतलब हमारे जो नौजवान हैं, मतलब जवान जो हमारा ड्यूटी देते हैं, उन पर भी प्रेशर होगा, उनके भी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उनको भी ख्याल रखना चाहिए। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगी और हमसे भी जो हो सकेगा जरूर हम करेंगे, कहेंगे मीटिंग्स में, ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बंदोबस्त कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बड़ा ज़रूरी है तहफ़्फ़ुज़ ना सिर्फ आवाम का बल्कि उनकी हिफाजत पर मामूर एहलकारों का भी। डॉक्टर रोमियो राजपूत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि SOPs फॉलो करना, उन पर अमल दरामद करवाना, ये जिम्मेदारी तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्या एहतियात करनी चाहिए? मैं चूंकि पुलिस के महकमे को खासतौर पर फोकस कर रहा हूं, आपने देखा होगा एक ही मोबाइल में 3-3, 4-4 एहलकार पीछे बैठे होते हैं और जो नाके लगे होते हैं वहां पर भी काफी बड़ी तादाद में लोग जो कि वहां पर मौजूद होते हैं, जमा होते हैं। क्या एहतियात करनी चाहिए पुलिस एहलकारों को, कितना ज़रूरी है उसके लिए? और दूसरा ये कि जो मास्क उनको दिए जा रहे हैं वो कितनी देर तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तब्दील करना कितनी देर बाद ज़रूरी है? ज़रा प्रॉपर जो SOPs हैं उनसे आगाह कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो SOPs प्रोवाइड की गई हैं वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो लोग भी डॉक्टर्स या कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स, तो इन पे प्रॉपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रॉपर हैंड वॉशिंग एडवाइस की जाती है, तो 20 सेकंड्स के लिए सोप के साथ प्रॉपर हैंड वॉशिंग शायद इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब ये आउट हैं फील्ड में तो इनके पास प्रॉपर सैनिटाइजर्स होने चाहिए जिनको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाए। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूज़ ऑफ मास्क है। तो मास्क का भी एक प्रॉपर तरीका है कि जब मास्क पहना जाए तो उसको सिर्फ स्ट्रैप से पकड़ के पहना जाए। दूसरा, जब हम किसी मास्क को यूज़ करते हैं तो उसकी लाइफ लाइन तकरीबन 4 घंटे है। तो पुलिस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कपड़े के बने हुए मास्क हैं उनको पहन रहे हैं, तो उनका फ्रंट और बैक का अक्सर समझ नहीं आता। तो वही मास्क को सीधी साइड से कभी पहन लिया जाता है, कभी उल्टी साइड से, और उसको दोबारा यूज़ किया जा रहा है। कुछ यूजेबल मास्क हैं मार्केट में जिनको वॉश करके यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो भी 4 घंटे के से ज़्यादा आप लोग नहीं पहन सकते। तो इससे जो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली हमारी पुलिस फोर्स के लिए, कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, पुलिस मोबाइल में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे
तो सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो उस पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये बाहर कम्युनिटी में काम कर रहे हैं और इनका शब रोज़ दूसरे लोगों के सामने जिनके बारे में इनको पता नहीं होता कि कोई बंदा इन्फेक्टेड है या नहीं, तो उसके लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स इनके पास होने चाहिए कि किसी बंदे को अप्रोच करें तो ये चेक कर सकें आया इस बंदे को टेम्परेचर है और ये इन्फेक्टेड हो सकता है कि नहीं। दूसरा कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो किसी भी बंदे के साथ जी कॉन्टैक्ट टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ स्पेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये इन्फेक्शन हो जाए। क्योंकि कम्युनिटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं, हम लोग अपने क्लिनिक्स पे भी देखते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ये बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं है लेकिन वो बीमारी को फैलाने का सबब बन रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा अपनी वर्क फोर्स में इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो कोरोना के सिम्टम्स शो कर रहे हैं। मैं शाहनवाज कादरी की तरफ चलता हूँ, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ही हैं। शाहनवाज, बाकी जो सूबे हैं और दीगर शहर पाकिस्तान के, वहाँ से कुछ इत्तलात भी आई, वीडियोस भी सामने आई, हमने भी दिखाया शुरू में अपने नाज़रीन को कि आवाम पर तशद्दुद किया जा रहा है, सदोकोब किया जाता है पुलिस की जानिब से, जो अमल दरामद नहीं कर रहा, पाबंदी नहीं कर रहा मास्क की या दीगर। तो क्या सिंध में और बिलखुसूस कराची में भी ऐसे कोई वाक़यात पेश आ रहे हैं? देखिए, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो इनिशियली ऐसे मुतादिद वाक़यात सामने आए जिस पर अवाम पर तशद्दुद भी किया गया, SOP की खिलाफ वर्जी करने पर उनको मुर्गा भी बनाया गया। उसके बाद एडिशनल IG ने सारे वाक़यात का नोटिस लिया और तमाम एहलकारों को तनबीह की कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो और इस तरीके से ही सख्ती ना की जाए। उसके बाद से ये देखने में आया कि अब तक कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिस पर पुलिस की जानिब से अवाम पर तशद्दुद किया गया हो। लेकिन देखने में ये आता है कि जब पुलिस खुद SOP पे अमल नहीं करती और अवाम को कहती है कि आप SOPs पे अमल करें, तो उस दौरान उनकी तलक कलामी होती है और छोटी मोटी जो है तशद्दुद के वाक़यात भी हो जाते हैं, लोग रिपोर्ट नहीं होते। अक्सर वाक़यात जो है रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इतना कोई मेजर ऐसा वाक़या सामने नहीं आया जिसकी जानिब पुलिस की जानिब से जो अवाम पर तशद्दुद किया गया हो। जी अच्छा, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि लोग क्या खुद पाबंदी करते हैं? मैं ख़ासतौर पर अगर मार्केट्स की बात करूं, दुकानों की बात करूं जिनको अलाउ किया गया है, वो आपसे मैं जानूंगा, लेकिन इम्तियाज़ शेख साहब मेरे साथ चुके मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, हमारी डॉक्टर साहब हो रही थी, उन्होंने कहा कि 4 घंटे तक एक मास्क जो है वो कारामद रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं लोगों को और ख़ासतौर पर पुलिस एहलकारों को, सर एक ही मास्क को बार बार कई दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लिया जाता है कि एक उसकी साइड तब्दील कर ली जाती है। तो सर जिन्होंने लोगों को एजुकेट करना है, आवाम को एजुकेट करना है, यानी एहलकार, अगर उनको एजुकेशन खुद नहीं होगी तो ये तो फिर खतरात जो है बढ़ जाएंगे। देखिए जी, मास्क का मुख्तलिफ थ्योरीज है, मुख्तलिफ बातें। कोई कहता है कि 1 दिन तक चलेगा, कोई कहता है कि 2 दिन तक चला लें, कोई कहता है कि कपड़े का धोके, मतलब ये मैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स की और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो मीटिंग में आते हैं ना, उनके सीनियर डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो चले कम से कम 1 दिन में 1 मास्क तो मतलब चल जाएगा, उसमें तो कोई नहीं है शक। लेकिन अब आगाही की जहाँ तक बात है, मैं तो देखता हूँ कि लोग तो मास्क पहनना लोगों ने शुरू किया है, और जब से अभी कोरोना की वजह से अमवात और जो इसकी तादाद बढ़ी है, तो लोगों में थोड़ा सा एक खौफ, एक चीज पैदा हुई है, और मतलब लोग अभी उस चीज को मतलब सीरियस लेना शुरू उन्होंने किया है, खास तौर पे अर्बन इलाकों में, शहरों में, जहाँ टीवी ज्यादा चलता है, जहाँ लोग ज्यादा सुनते हैं टीवी प्रोग्राम्स को या अखबारें आती हैं। लेकिन अभी तक देहातों में ये चीज अभी तक नहीं आई, और वो मतलब थोड़ा सा उसमें लगता है कि थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा और उसको मजीद बेहतर तरीके से इसको करना पड़ेगा। तशवीशनाक बात यह है कि केसेस की तादाद में पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। 1,20,000 से ज़्यादा, जब हम अभी बात कर रहे हैं तो 1,20,000 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। तादाद में इजाफा हर गुजरते घंटे के साथ, हर गुजरते मिनट के साथ होता जा रहा है, और हर घंटे में 4 अमवात कोरोना की वजह से हो रही हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, ये जाहिर है इस वजह से है कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ से पाबंदी करने में कोताही हो रही है। हम शायद पूरी तरह से कोरोना से निपटने के लिए या बचने के लिए या लड़ने के लिए हिफाजती इक़दामात नहीं उठा रहे। और पुलिस के हवाले से चूंकि आज का ये प्रोग्राम मैंने बिलखुसूस किया, तो मैं ये अपील करना चाहूँगा लोगों से कि अगर पुलिस आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है, अपनी जानों को खतरे में डाल रही है, तो पुलिस की बात सुने। वो अगर हमें पाबंदी करने को कह रहे हैं तो उनकी बात सुने। और पुलिस एहलकारों से, पुलिस के हमारे भाइयों से भी मेरी ये अपील होगी कि प्लीज़ लोगों पर तशद्दुद ना करें, उन्हें ज़दोकोब ना करें। अगर वो आपकी बात नहीं माने तो और भी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा है,
लुब्बे लुबाब यही है कि कोरोना से बचने के लिए हमें अपनी सतह पर, इंफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर भी इक़दामात करने हैं और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और बचना है। प्रोग्राम से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।